اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل نعیم اختر آفیشیل۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا موضوع سخن ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر بن ابی قحافہ اور نام عبداللہ بن عثمان بن عامر القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے لیے اپنا تن من دن لگا دیا۔ حضور ربی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہادروں کی طرح دفاع کیا۔ اللہ جل و شانہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے دین و ملت کی حفاظت فرمائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان اور یقین کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امام اور منافقوں اور اہل ارتداد کے لیے برہنہ تلوار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سعادت عام الفیل کے 2.5 سال بعد ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں جوان ہوئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جور و ظلم کے نام سے بھی واقف نہ تھے۔ زمانہ جاہلیت کی گندگی سے بہت دور اور اخلاق عربیہ سے آراستہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن معاشرت اور مجالست کے حامل اور وعدے کے سچے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام سے پہلے ہی اپنے اوپر شراب نوشی حرام کر لی تھی۔ لوگوں کے ساتھ جود و کرم کا سلوک کرتے تھے، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے تھے اور کمزوروں کی دلداری کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاب عرب کے ماہر تھے، عرب کے تمام قبیلوں اور شاخوں سے واقف تھے۔ کمزوروں پر بڑے مہربان اور طاقتوروں کی نظر میں محبوب تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید السعادت تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفیع المرتبت اور عالی شان رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی جاتی تھی، نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجربہ کار تاجر اور صاحب بصیرت انسان تھے۔ آپ خواب و تعبیر کے بھی بڑے ماہر تھے۔ عمدہ و اعلیٰ نسب اور خوب روئی کی وجہ سے عتیق کے نام سے موسوم ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں کوئی قابل عیب چیز نہ تھی۔ آپ ذہین و فطین اور صاحب الرائے بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب رو اور حسین چہرہ کے مالک تھے۔ رنگ سفید اور جسم دبلا تھا، آنکھیں اندر کو دنسی ہوئی، چہرے پر گوشت کم تھا، پیشانی روشن تھی، داڑھی مبارک ہلکی تھی۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا تردد اور بلا تعامل مسلمان ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ ایمان کی نعمت سے سرفراز ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خدمت اور کمزور مسلمانوں کو غلامی سے آزاد دلانے کے لیے اپنا مال وقف کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کی اذیتوں سے دوچار ہوئے۔ پھر جب ان کی تکلیفیں اور اذیتیں حد سے بڑھ گئیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کو چھوڑا اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ معراج میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب دفاع بھی کیا، جس کی وجہ سے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب سے نوازا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حبیب اور صدیق تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سحری کے وقت حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار بھی ہیں۔ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتوحات سے نوازا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شب بیدار اور دن کو روزہ رکھنے والے تھے۔ عوام الناس کے ساتھ بڑے متواضع اور منکسر المزاج تھے۔ جب لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دست مبارک پر بیعت خلافت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ کر گھر میں بیٹھ گئے، لیکن جب لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو اپنا امام بنانا طے کر لیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر روانہ کیا، مرتدوں اور زکوٰۃ نہ دینے والے سرکشوں کے خلاف قتال کیا اور مختلف علاقوں میں اسلامی لشکر روانہ کیے، جس کے دبدبے سے بادشاہوں کے قدم تک اکھڑ گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں کامیابیاں اور فتوحات حاصل ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جمع کیا اور دین و ایمان کی نشر و اشاعت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم المرتبت اور رفیق القلب تھے۔ دنیا میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق بنے اور قبر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحب۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 ہجری کو مدینہ منورہ میں وفات پائی اور خیر البریہ خاتم الانبیاء امام الاصفیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار مبارک میں مدفون ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔